اکاڑا سے خبر، جہاں رضا الہی کی سالگرہ کا کیک جی ایس ٹی وی اکاڑا آفس میں کاٹا گیا۔ اکاڑا سے شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق سابق ناظم و سینئر صحافی سابقہ صدر اکاڑا پریس کلب ناصر وحید مرحوم کے صاحبزادے رضا الہی کی سالگرہ کا کیک جی ایس ٹی وی اکاڑا آفس میں کاٹا گیا۔ تقریب میں کالم نگار اور صحافی سلمان قریشی، جنرل مینیجر جی ایس ٹی وی یو کے شہزاد علی، رانا محمد عرفان، شاعر و ادیب آفاق منظر سمیت دوست احباب نے شرکت کی۔ شرکائے تقریب نے اس موقع پر رضا الہی کی درازی عمر کے لیے دعا کی اور مرحوم ناصر وحید کی صحافتی اور سیاسی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب شیخ کی رپورٹ۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ دبئی جانے والے 2 مسافروں سے 6,16,000 یورو برآمد۔ مسافروں عبید صدیقی اور اقصی صدیقی نے رقم بیگوں میں چھپا رکھی تھی۔ غیر ملکی کرنسی کی عمارت مقامی کرنسی میں 12 کروڑ 15 لاکھ سے زائد ہے۔ سکھ رہنما سردار گوپال سنگھ چاولہ، چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پریم گیانی سنگھ ہیڈ گرنتی گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کی الہ آباد آمد۔ ننکانہ صاحب سے آئے مہمان خصوصی چیئرمین پنجابی سکھ سنگت سردار گوپال سنگھ چاولہ اور پریم گیانی سنگھ نے نجی دوا خانے کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے اور اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے۔ مسلم دوستی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ سردار گوپال سنگھ چاولہ نے الہ آباد میں مسلمان بھائیوں کی طرف سے شاندار استقبال پر کہا، ہم بہت خوش ہیں۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف، قصور۔ سکھ رہنما سردار گوپال سنگھ چاولہ، چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پریم گیانی سنگھ ہیڈ گرنتی گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کی الہ آباد آمد۔ ننکانہ صاحب سے آئے مہمان خصوصی چیئرمین پنجابی سکھ سنگت سردار گوپال سنگھ چاولہ اور پریم گیانی سنگھ نے نجی دوا خانے کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے اور اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے۔ مسلم دوستی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ سردار گوپال سنگھ چاولہ نے الہ آباد میں مسلمان بھائیوں کی طرف سے شاندار استقبال پر کہا، ہم بہت خوش ہیں۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف، قصور۔ مانسہرہ سے ابرار احمد سٹی رپورٹر کے مطابق پیر طریقت رہبر شریعت کت کثیر کے مصنف خاندان پیر بابا کے چشم و چراغ پیر سید احمد علی شاہ سیفی ترمذی سے کے پی ہزارہ کاغان ویلی سے خطیب اہل سنت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی مرکزی رہنما مذہبی امور ونگ علماء مشائخ پاکستان کی ملاقات۔ قبلہ پیر احمد علی شاہ سیفی نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا سیٹ عطا فرمایا اور بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ اس موقع پر علامہ سید عبدالرزاق شاہ ترمذی موجود ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 13 فروری کو میئر کے الیکشن میں جے یو آئی، پی ٹی آئی اور پی 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 میں کانٹے دار مقابلے کی امید۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے بیورو چیف اظہر قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل میں 13 فروری کو میئر کے الیکشن میں جے یو آئی، پی ٹی آئی اور پی 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 میں کانٹے دار مقابلے کی امید کی جا رہی ہے، کیونکہ علیزئی خاندان اور جمعیت میں معاملات طے پا گئے۔ کفیل نظامی کی پوزیشن سٹی 2 سمیت سٹی 1 میں مزید مستحکم۔ کیزار میاں خیل امیدوار تحصیل میئر کا اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ اور بلدیاتی الیکشن میں تحصیل میئر کے لیے فیصل کریم کنڈی کی بھرپور اہمیت کا اعلان۔ اور پی ٹی آئی کے امیدوار برائے تحصیل میئر عمر امین خان گنڈا پور کو پوٹا، کوٹلہ سیداں ولیج کونسل سنگر شریف، ولیج کونسل مندھرا کلا اور ارد گرد کے علاقوں کے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ لودھرا رقیہ مائی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تشدد کیا، کپڑے بھی پھاڑ دیے، تھپڑ مکوں لاتوں سے مارتے رہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف محمد شاہد سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل لودھرا تھانہ گیلےوال کی حدود بستی میرا پور کی رہائشی رقیہ مئی پر گزشتہ ماہ 23/12/2021 کو بہوچا نگر کے درندہ ڈاکٹر محمد صدیق نے اپنے بھائی محمد ریاض اور حاجرہ مئی سمیت اپنے ساتھیوں کی ہمراہ رقیہ مئی کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر رقیہ مئی پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، تشدد کیا، کپڑے بھی پھاڑ دیے، تھپڑ مکیوں لاتوں مارتے رہے اور غلیظ قسم کی گالیاں بھی دیں، جس سائلہ نیم برہمہ ہو گئی اور ملزمان نے گھر سے قیمتی سامان 1,18,000 روپے لے کر فرار ہو گئے۔
جس کا مقدمہ نمبر 568/21 بجرم 354 تے پہ 148 تے پہ 149 تے پہ تھانہ گلیوال میں درج ہے۔ ملزمان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، جس کی وجہ سے مجھے اور میری فیملی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ سائلہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار RPO ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انصاف کی اپیل کی ہے۔ جی کیمرامین ٹیم کے ہمراہ محمد چید، GSTV UK ضلع لودھران۔ جی چترال کے دو رفتادہ وادی کریم آباد کی سڑک 74 سالوں میں بھی نہ بن سکی۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ 75 سال گزر گئے مگر وادی سسوم اور کریم آباد کا سڑک ابھی تک نہ بن سکا۔ یہ سڑک انتہائی تنگ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے۔ کریم آباد کا سڑک پہاڑ کے اوپر سے پرپیچ اور دشوار گزار موڑوں سے گزر کر چڑھائی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف سنگلاخ پہاڑ تو دوسری طرف ہزاروں فٹ نیچے دریائے سسوم بہتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس سڑک پر مختلف حادثات میں 38 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی بھی۔ سابقہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم سلطان شاہ بھی اس سڑک کے متاثرین میں سے ہے۔ کتنے اموات ہو گئے ہیں، میں خود اس کا ایک مثال ہوں۔ میں بھی یہاں اسی روڈ پہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر میں کراچی جا کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے میں اپنا علاج کروایا۔ اب بھی دیکھ میں اسٹک کے ساتھ گھوم رہا ہوں۔ میرے ٹانگ میں جو مسئلے تھے، میرے سر پہ چوٹ آیا تھا، میں پورا مرتے مرتے بچ گیا۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ زچگی یا دیگر بیماریوں کے دوران خواتین اس خطرناک سڑک پر سفر کے دوران اکثر دم توڑتی ہے۔ یہاں پر اسپتال بہت دور ہے، چترال ٹاؤن جانا پڑتا ہے اور چترال جاتے جاتے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے اور روڈ اتنے اچھے اتنے پکے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ گاڑی سیدھے چلی جائے اور کم وقت میں پہنچ جائے۔ راستوں کے کچے ناپختہ ہونے کی وجہ سے گاڑی بہت دیر سے متعلقہ علاقے پہنچ جاتے ہیں یا ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں، اور اس دوران عورتوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے، بیمار بھی مر جاتے ہیں اور جن کی زچے بچے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی بھی راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کے لیے کئی بار فنڈ منظور ہوا مگر ٹھیکیدار اور محکمہ CNW کی ملی بھگت سے وہ فنڈ ہڑپ کیا جاتا رہا۔ کہ اس سے پہلے بھی ٹینڈر ہو چکا ہے روڈ کا اور تقریباً 4 مہینہ ہو گیا، 4 مہینہ 3 مہینہ ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے یہ سننے میں آیا کہ پیسہ ہے، پھر اس کے بعد اس کا بھی پتہ نہیں چلا، مگر ہم لوگ جو ہے نا بس در بدر اس طرح گھومتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہماری ٹیم نے محکمہ CNW کے ایگزیکٹو انجینئر سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس سڑک کے لیے پہلے 10 کروڑ روپے منظور ہوئے تھے، ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید 40 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے اور جو ہی یہ فنڈ آئے گا اس پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ مقامی لوگ صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خطرناک سڑک کو جلد سے جلد تعمیر کر کے مزید لوگوں کو موت کے منہ سے بچایا جائے۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، GSTV UK۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.